بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج تک والدین کے حقوق تو سنے ہیں، اساتذہ کے، اولاد کے اور ہمسائے کے حقوق بھی سنتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے ذمہ کون کون سے حقوق ہیں ہم نہیں جانتے۔ اس لیے آج ہم حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن، حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات سے بات کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جس ہستی کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے اس ہستی کے ہم پر کیا حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ چند بڑے حقوق یہ ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا دل میں ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ ان 12 حقوق میں سے آج کے اس لیکچر میں ہم صرف 3 حقوق پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حق پر بات کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری انسانیت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی و رسول دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور زبان سے اس کا اقرار بھی ہو۔ انسان اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایمان ہو کیسا؟ یہ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہو، اور اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ سخت سے سخت حالات بھی اس کو ڈگمگا نہ سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان مقدس ہستیوں کے ایمان کو معیار بناتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو درست کر سکیں۔ ایک یہودی اور منافق کا باہمی جھگڑا تھا۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ منافق کا خیال تھا کہ چونکہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اس لیے فیصلہ میرے حق میں ہوگا، لیکن پیکر عدل و انصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ دونوں واپس ہوئے۔ منافق کو خیال ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار کے بارے میں زیادہ سخت ہیں، اس لیے ان کے پاس جانا چاہیے۔ چنانچہ منافق نے یہودی سے کہا کہ ہم عمر کے پاس بھی جائیں گے۔ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ منافق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مقدمہ رکھ دیا اور فیصلہ چاہا، تو یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر، فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ اس سے پہلے یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جا چکا ہے اور فیصلہ میرے حق میں آ چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں، اور آپ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور تلوار اٹھا لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں، عمر اس کا اسی طرح فیصلہ کرتا ہے۔ اس منافق کے ورثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کیا، تو وحی الہی نے نہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے برات کا اعلان کیا، بلکہ اہل ایمان کے لیے یہ دستور العمل طے پایا گیا کہ مومن وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرے، اور ہر مومن کا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے
کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہونے والے فیصلوں پر پورا اور پختہ اعتماد ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک سن 32 ہجری میں ہوا۔ بوقت وصال اہلیہ محترمہ رونے لگی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم چند افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے ایک شخص کی موت ویرانے میں ہوگی اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت وہاں موجود تمام لوگ کسی نہ کسی شہر یا گاؤں میں انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی ان میں سے باقی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لہٰذا اب تم باہر جا کر دیکھو مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ آپ کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر رستے پر انتظار کر رہی تھیں کہ ایک قافلے کے آثار نظر آئے۔ قافلہ قریب آیا تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا ایک مسلمان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تم اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ قافلے والوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ سنتے ہی قافلے والے بے قرار ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں چند وصیتیں کی اور وصال فرما گئے۔ آپ دیکھیے کہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان پر کس قدر یقین اور اعتماد تھا کہ بوقت موت بھی سرکار عالی مقام کا فرمان مستحضر تھا اور اس پر مکمل اعتماد اور یقین تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خارجی فتنہ شدت اختیار کر چکا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بیان کیا بے شک گزشتہ رات میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ چنانچہ اس روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، 20 غلاموں کو آزاد کیا اور نیا لباس زیب تن فرمایا، پھر قرآن مجید منگوایا اور اس کو اپنے سامنے کھول کر تلاوت فرمانے لگے، اور اسی اثناء میں آپ پر خوارج نے حملہ کر دیا اور آپ کو حالت روزہ میں تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد دیکھیے کہ خواب میں بھی جو ارشاد فرمایا گیا اس پر ایسا اعتماد کیا کہ اپنی شہادت کا یقین کر لیا اور پہلے سے لوگوں کو اطلاع بھی دے دی اور کس اہتمام کے ساتھ شہادت کو قبول فرما لیا۔ یہ واقعات ان خوش نصیبوں کے ہیں جن کے مشاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بے حجاب صبح شام آتا تھا اور آنکھیں ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہی تھا کہ اسے تسلیم کیا جائے، لیکن وہ غلام جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے بغیر انہیں اپنا محبوب مان لیں اور ان کی منفرد شانوں پر ایمان لے آئیں، یہ بڑی بات ہی نہیں بلکہ ایمان کی یہ حالت بڑی قابل رشک ہے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کرام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وحی اترتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ابھی بھی ایمان نہ لاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ صرف اوراق پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا
اور مجھ پر ایمان لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ انسان جس سے سچی اور کامل محبت کرتا ہے اس پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس فدائیت اور جان نثاری کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ والدین کو اپنی اولاد سے سچی محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ضروریات کا، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے۔ مومنین کے لیے سب سے بڑی نعمت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب چیزوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ حق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لازم ہونے اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، اور مومنین کی صفت بیان کرتی ہے کہ مومن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ اپنا محبوب رکھتے تھے۔ چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان، مال، ماں، باپ اور آل اولاد سب سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں۔ اس بات کو تم اس طرح سمجھ لو کہ پیاسے آدمی کو شدید پیاس کی حالت میں، جبکہ وہ پیاس کے مارے سخت پریشان ہو، ٹھنڈا پانی جتنا تسکین پہنچاتا ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صاحب فراش ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن رات کا چین ختم ہو گیا۔ چہرہ مبارک پر غم کی پرچھائیوں نے ڈیرے جما لیے، بات بات پر رخساروں پر آنسو ڈھلک آتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لخت جگر کی حالت ملاحظہ فرمائی تو وصال سے ایک دن قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ فرمایا۔ سننے کی دیر تھی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پیاری و لاڈلی بیٹی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تو پھر پاس بلایا اور کان میں کوئی بات کی۔ بس پھر کیا تھا، فوراً ہنس پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دونوں حالتیں ملاحظہ فرمائیں اور فرمایا، فاطمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ عرض کی، ابا جان نے پہلی مرتبہ فرمایا کہ میں اس مرض میں اپنے رب کریم کے پاس چلا جاؤں گا تو میں رونے لگی، اور دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی تو میں ہنس پڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا عالم دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی خبر سنی تو رونے لگیں، اور جب اپنی وفات کی خبر سنی تو خوشی سے ہنسنے لگیں کہ جلد ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا کیا شوق ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے باوفا شوہر سے جدائی تک یاد نہ رہی۔ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بینائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جاتی رہی تو لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا،
میں ان آنکھوں کو فقط اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان کے ذریعے مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے اگر مجھے چشم غزال یعنی ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ آپ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت محبت کو تو ذرا دیکھیں کہ جب ان کی بینائی ختم ہونے پر افسوس کیا جا رہا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اب ان کی ظاہری آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں کہ جن سے وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ کر سکیں۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق میں ہر وقت سرشار رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے سبقت کے منتظر رہتے تھے۔ غزوہ احد میں عتبہ بن ابی وقاص کے حملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی دو کڑیاں گھس گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور مشرق کی جانب سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے آئے۔ دونوں عاشق اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت کی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خود کے حلقے نکالوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے خود کا ایک حلقہ پکڑ کر کھینچا تو پشت کے بل گر پڑے اور ایک دانت ٹوٹ گیا۔ انہوں نے دوسرا حلقہ دانتوں میں لے کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف رفع کرنے کے لیے اپنے دو دانت قربان کر دیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کڑیوں کو ہاتھ کے ساتھ کھینچ کر اس لیے نہیں نکالا کہ اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہوگی، تو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے دو دانت شہید کروا دیے۔ سوچئے کہ خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن محبوب کی تکلیف قطعاً گوارا نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ایمان والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ضروری نہ سمجھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اب اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ضروری نہیں سمجھتا تو وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس کو قرآن پاک نے واضح گمراہ کہا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ صریحاً گمراہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا بلکہ فرمایا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب ہم چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، تو ایسی حالت دیکھ کر چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ مرتدین کے خلاف لشکر اسامہ کو نہ بھیجیں، کیونکہ پیچھے مدینہ منورہ خالی رہ جائے گا اور دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے اندیشہ بھی ہو کہ اس لشکر کو بھیج دینے کی صورت میں مجھے درندے کھا جائیں گے، تب بھی میں اس لشکر کو بھیج کر رہوں گا اور اسے وہاں سے ہو کر ہی آنا ہوگا۔ میں اس لشکر کو بھیجنے سے کیسے رک جاؤں
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو بھیجو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اگر کتے اور بھیڑیے بھی گھسیٹ کر لے جائیں تب بھی میں اس بات کو تبدیل نہیں کر سکتا جس کا فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی ہرگز نہ دینا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان یا انسان کو تو درکنار میں نے اس ارشاد کے بعد کسی آزاد غلام، نہ کسی اونٹ اور نہ کسی بکری کو گالی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ گلی میں مرد و زن کا اختلاط ہو گیا ہے تو عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں یہ اجازت نہیں کہ راستے کے درمیان میں چلو، تمہیں کنارے پر چلنا چاہیے۔ حدیث کے راوی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورت اس کے بعد اس طرح دیوار کے ساتھ ہو کر چلتی تھی کہ اس کے کپڑے دیوار کے ساتھ چمٹ جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب غصہ آئے تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ جاتا رہے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ باغ میں پانی دے رہے تھے، ایک شخص نے ایسی حرکت کی کہ نالی کی پال ٹوٹ گئی اور پانی باہر نکل کر بہنے لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، مگر فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کیچڑ اور پانی میں بیٹھ گئے، سارے کپڑے لت پت ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی تکمیل میں تاخیر برداشت نہ کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت وہ مسجد کے دروازے پر تھے۔ اتنے میں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود ادھر آؤ۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے ایسی کوئی تعویل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مسجد کو حکم دیا ہے، میں تو مسجد سے باہر ہوں، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ دروازے کی چوکھٹ پر ہی بیٹھ گئے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی زندگی ہی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی تھی۔